بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدر عالی قدر جامعہ انعام العلوم کے محتمل مولانا عطاء اللہ صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، میرے لیے یہ خوشی و فرحت اور انبساط و مسرت کا موقع ہے کہ جامعہ انعام العلوم کے اس مسابقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کا موقع ملا اور اپنے عزیز طلباء کی تقریروں سے استفادے کی سعادت میسر آئی۔ یقیناً طلبہ عزیز کی تقریریں اور ان کے پیش کرنے کا انداز جامعہ کے اساتذہ کی محنت پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ محنت اچھے نتائج لاتی ہے، اور دنیا میں کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے محنت، مشق مسلسل اور عزم محکم ضروری ہے۔ ہمارے عزیز بچوں کو یہ حقیقت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر آج اس مدرسے میں پڑھنے کے اور اپنی تعمیر کے مرحلے سے گزرنے کے موقع پر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم آئندہ زندگی میں اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، تو اس کے لیے ابھی سے محنت کی، جد و جہد کی، مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر محنت کے انسان کے ہاتھ نہیں آتی۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت اور کاوش کی راہ پر چلنا ہوگا اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنا ہوگا۔ جامعہ انعام العلوم اچھی درسگاہ ہے اور یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آپ عزیز بچوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مرحلے کی ابھی سے آپ تیاری کریں۔ عالم دین کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی، راستہ دکھانا، چراغ بن کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور زمانے کو روشنی بخشنا۔ ہمارے آقا نے ہماری حیثیت متعین کی اور فرمایا العلماء مصابیح فی الارض، علماء روئے زمین پر ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جلاتا ہے اور زمانے کو روشنی پہنچاتا ہے۔ آپ جب منصب پر فائز ہوں گے تو آپ کے پاس لوگوں کی رہنمائی کا دو ذریعہ ہے، ایک تحریر اور ایک تقریر۔ تحریر آپ کی شناخت ہے اور تقریر لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر نے یہ بات فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام خطابت کی صلاحیت لے کر دنیا میں آئے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے، نبیوں کے واضح و ارشاد کو اور ان کی خطابت کے انداز کو محفوظ کیا گیا۔
حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کہنا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب کہنا۔ آپ تقریر فرماتے تھے، لوگوں کے دل عظمت اور احترام سے بھر جاتے۔ آپ کی تقریر لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑتی تھی۔ حنین کی لڑائی لڑی گئی اور بہت مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے اسلام لانے والوں کو زیادہ دیا۔ انصار کو آپ نے نظر انداز فرمایا، یہ سوچ کر کہ یہ پکے مسلمان ہیں، مال نہیں ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن انصار کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا اور نئے اسلام لانے والوں کو نوازا گیا۔ کچھ باتیں ادھر ادھر لوگوں نے کہنی شروع کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے صاف کہا، اللہ کے رسول، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے نظر انداز کیا گیا۔ آپ نے فرمایا انصار کو جمع کرو۔ ایک احاطے میں ان کو جمع کیا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے تقریر فرمائی، اور ایسی مؤثر تقریر کہ لوگوں کے دل عظمت و احترام سے بھر گئے۔ آپ نے فرمایا، أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ خدا نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں مالداری بخشی، میرے واسطے سے بخشی۔ وَعَدَانٍ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے اور یہ پیغمبر کی محنتوں کا کرشمہ کہ کل تک جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے آگے جھکے ہوئے، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، خود بخود بھڑکتی نہ تھی آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ آپ نے اس کا حوالہ دیا اور پھر کیسے الفاظ ارشاد فرمائے، اما ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون الى رحالكم برسول اللہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں، مال لے جائیں، اسباب لے جائیں، اور تم اللہ کے پیغمبر کو اپنے گھروں کی طرف لے کر جاؤ؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر کی طرف لے کر جاؤ؟ اور آپ نے محبت و اپنائیت کا اظہار کیا اور فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو سلک الناس شعبا ووادیا وسلکت الانصار شعبا ووادیا لسلکت شعب الانصار ووادیها ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ قسم بخدا، اگر لوگ کسی وادی میں چلیں، کسی گھاٹی میں اتریں اور انصار بھی کسی وادی میں چلیں، میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ ہجرت نہ ہوتی، میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اللہ انصار پر رحم کر، ان کی اولاد پر، اولاد کی اولاد پر۔ آپ نے دعا کے کلمات کہے اور روایت کے الفاظ ہیں، فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَرُوا لِحَاهُمْ۔ جب حضور نے یہ الفاظ کہے، یہ مؤثر تقریر فرمائی، تو وہ پوری قوم انصار کی جماعت رو پڑی، یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو۔ یہ ہے خطابت کی تاثیر، یہ ہے تقریر کا دل موہ لینے کا پہلو۔ اسی لیے انبیاء کرام خطابت کی صلاحیت کے ساتھ آئے۔ خطابت
لاکھوں انسانوں کے دلوں کو تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تقریر انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ خطابت جنگی مارگوں میں بھی فتح و شکست کا معیار بن سکتی ہے۔ اگر آپ اچھے خطیب ہیں، لوگوں کے افکار نظریات تک پر آپ کا اثر ہوگا۔ اگر آپ اچھے مقرر ہیں، لوگوں کے دلوں کے تأثر اپنے الفاظ سے آپ بدل سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، اس صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، محنت کرو۔ ہمارے بڑے اور بزرگ اس فن کے ماہر گزرے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری اس بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ بولتے تھے موتیاں رولتے تھے، بولتے تھے لاکھوں کے مجمع پہ چھا جاتے تھے۔ شرق و غرب، شمال جنوب، اس ملک کا کون سا خطہ اور علاقہ ہے، بر صغیر کا کون سا علاقہ ہے جو ان کی خطابت سے سیراب نہ ہوا؟ اور اس زمانے میں انہوں نے اپنی خطابت کا جادو جگایا جب انگریزوں کا سورج، اقتدار کا سورج نصف النہار پر تھا، اور انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کرنے میں جہاں اوروں کی کوششیں ہیں، وہاں عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت تھی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد سے تقریر شروع کرتے تھے، فجر کی اذان پہ ختم کرتے تھے۔ اگر ہم لوگ اتنی لمبی تقریر شروع کر دیں گے تو آپ لوگ سب اصحاب کہف سے رشتہ جوڑ لیں، لیکن ان کی تقریر ایسی تھی کہ لوگ فجر تک بیٹھے رہتے تھے، اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کب سحر ہو گئے۔ کبھی ہنساتے تھے، کبھی رلاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت، وہ جو روس میں اس زمانے میں روس نے خلا میں راکٹ بھیجا تھا، اس راکٹ میں ایک کتیا کو بٹھا کے بھیجا تاکہ انسانی جان ضائع نہ ہو، تو ایک کتیا کو بٹھا کے بھیج دیا گیا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت، وہ جو روس والوں نے خلا میں راکٹ بھیجا تھا جس میں کتیا کو بٹھا کے بھیجا تھا، وہ واپس زندہ سلامت باحیات واپس چلی آئی۔ تو حضرت ہنسے اور فرمایا، اچھا ہوا کہ وہ صحیح سلامت نیچے آ گئی، ورنہ اوپر کی مخلوق اس کو دیکھ کر یہ سمجھتی کہ نیچے ایسی ہی مخلوق آباد ہے۔ اوپر والی مخلوق ہمارے بارے میں بڑا غلط تأثر قائم کر لیتی۔ سیرت النبی کا یہ تقریری مسابقہ ہے۔ آپ کو ایک بات ان کی سناتا ہوں۔ تقریر کا انداز کیا تھا، نقطہ آفرینی کیا تھی۔ معراج النبی پہ تقریر فرما رہے تھے اور تقریر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، چونکہ سید زادے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نانا میاں کہتے تھے یا کبھی میرے میاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو کہا کہ نانا میاں سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے کہا، اس سے آگے بڑھوں گا پر جل جائیں گے، مجھے اجازت دیجیے میں پیچھے ہٹوں۔ آپ آگے جائیں، آگے بڑھا پر جل جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ قسم بخدا اگر جبریل کی جگہ ابو بکر صدیق ہوتے، جل جانا پسند کرتے، پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جبریل، تجھ سے کس نے کہا کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہوگا جل جائے گا؟ سن، جو پیغمبر کے ساتھ ہوگا وہ جلے گا نہیں، اس کو جلا ملا کرتی ہے۔ یہ ان کی تقریر کا انداز ہے۔ میرے عزیزو، آپ بھی محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ صلاحیت محنت کی راہ سے آتی ہے۔ باپ بنانے سے کوئی باصلاحیت نہیں ہوتا، صرف امنگوں اور آرزوؤں سے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، فیصلے آرزوؤں پر نہیں ہوتے، فیصلے محنت پر ہوتے، عزم مسلسل پر ہوتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا، اسی وقت کو قیمتی بنائیں۔
مبارکباد جامعہ انعام العلوم کے اساتذہ کو، کارکنان کو، کہ آج کا یہ مسابقہ، تقریری مسابقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہوا، اور بڑی اچھی تقریریں یہاں پیش کی گئی اور پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ سیرت النبی بڑا اہم عنوان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور وفات کے مہینے کی مناسبت سے یہ عنوان مبارک بھی ہے اور ہم سب کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اس لیے عزیزوں کی زبان سے اوصاف نبی، اخلاق نبی، کردار نبی، گفتار نبی کو سن کر دل خوش ہوا کہ ان کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے اور ان کی صلاحیت بھی نکھر رہی ہے۔ یہ جامعہ اگر اسی طرح محنت کے ساتھ، کاوش کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومنے کو آئیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔